بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کیا پولیس نے نور مقدم کیس میں پیسے پکڑ لیے ہیں۔ اب تک پولیس کی جانب سے ڈیڈ لائن اوور ہونے کے باوجود چالان کیوں نہیں جمع کرایا ہے؟ پولیس کی یہ ذمہ داری تھی کہ چالان جمع کرا دے۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا اس ویلاگ میں۔ پولیس کا کیا کردار مشکوک ہو گیا اس تمام کیس میں، کیا بڑے باپ کے بیٹے کا جو کیس کا چالان ہے وہ ٹائم پہ اس وجہ سے نہیں جمع کرایا جا سکا کہ اس نے پیسے لگا کیے ہیں۔ تمام چیزیں ریویل کروں گا اس ویلاگ میں۔ دوسری چیز جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ناظرین، قائد اعظم کی تصویر جو پورٹریٹ ہے اسلام آباد میں، اس کے آگے کچھ ایک دو لڑکوں اور لڑکیوں نے مل کے وہاں پہ فوٹو شوٹ کیا تھا، اور جس میں دو کریکٹرز تھے اور جنہوں نے فوٹو شوٹ کیا تھا ان کے خلاف بھی ایک FIR کاٹی گئی تھی۔ اس لڑکی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے اور اسے لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ وہ بھی تمام تفصیل آپ کے سامنے اس ویلاگ میں رکھنے لگا ہوں کہ اس کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب کیا ہوگا۔ ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نور مقدم کیس سے۔ نور مقدم کیس میں اپڈیٹ ناظرین میں آپ کو دے دوں کہ سب سے ریسنٹ اپڈیٹ تو اس میں یہ ہے کہ تھیراپی ورکس ہے، اس کے جو مالک ہے اور اس کے جو 6 آپ کہہ سکتے ہیں ورکرز ہیں، ان کو عدالت سے 50 لاکھ کے مچلکوں کے عوض ضمانت مل گئی تھی، اور یہ آپ تک بات پہنچی اور ہم نے سوچا کہ آج اپنے چینل میں اس ویلاگ میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو آگے جا کے بتائیں کہ کس طرح سے پولیس نے چالان جمع نہیں کرایا۔ تو سب سے پہلے تھیراپی ورکس کے لوگوں کو جو ہے وہ ضمانت مل چکی ہے اس کیس میں۔ آہستہ آہستہ چیزیں تھوڑی سی خراب ہوتی جا رہی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اس کو فالو اگر کریں تو پولیس کو اس مقدمے میں جتنی متحرک پہلے نظر آ رہی تھی، اب پولیس اتنی متحرک نہیں نظر آئی۔ آخر کیا وجوہات ایسی بنی کہ تھیراپی ورکس کے ملازمین اور اس کے ساتھ ان کے لیڈر جو تھیراپی ورکس سے CEO تھے ان کو بھی ضمانت مل گئی، پھر پولیس نے چالان جمع کرانا تھا وہ بھی نہیں جمع کرایا جا سکا۔ تو کیا وجوہات ہیں اس کی، کیا معاملہ شک و شبہات کی طرف جا رہا ہے، یہ آج اس پورے ویلاگ میں ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو تھیراپی ورکس ہے اس کو بیل اس وجہ سے ملی ہے، ان کے وکیل نے جب آرگیو کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک جو شخص ہے ہماری ٹیم کا کارکن ہے وہ اس تمام معاملے میں زخمی ہوا، اور اس وجہ سے ہم نے شواہد ضائع نہیں کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان پہ 2 چارجز تھے۔ ایک تو یہ چارج تھا ان پہ کہ انہوں نے شواہد ضائع کیے، دوسرا انہوں نے قتل میں اعانت کی ہے ظاہر جعفر کی، یعنی ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جب ان کے وکیل نے دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم اعانت کرتے یا اگر ہم شواہد ضائع کرنے کی کوشش کرتے تو کس طرح سے ممکن تھا کہ جو ہے ہمارا ہی ایک ورکر زخمی ہوتا۔ ہمارا تو ورکر زخمی ہے اور ہم تو آن دا رائٹ سائڈ ہیں، اور ہمارے لیے لوگوں کی سمپیتھیز ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی جان پر کھیل کر ظاہر جعفر کو روکا ہے اور اس میں ہمارا وہ بھی زخمی ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ تمام دلائل دی اور جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ پھر عدالت نے فیصلہ سنایا جس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی۔ میں نے ضمانت کا قصہ اس وجہ سے آپ کو یہ سنایا ہے اور اس وجہ سے شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اس کیس میں جو اپڈیٹس ہو رہی ہیں وہ تھوڑی سی جو مجھے رائٹ سائڈ پہ جاتی نظر نہیں آ رہی۔ ضمانت کے قصے کو میں لنک کروں گا چالان سے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ عدالت کے حکم کے بعد اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جاتا ہے، 2 اگست کو ظاہر جعفر کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا، اور within 14 days آپ نے جمع کرانا ہوتا ہے چالان، اور وہ عدالت میں آپ کا چالان جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک انٹرم رپورٹ جاتی ہے، اور وہ انٹرم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ آیا کہ سسپیکٹس یا کلر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے نہیں پکڑا گیا۔ اس انٹرم رپورٹ میں اس کی تمام تر تفصیلات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی مینشن ناظرین لازمی کروں گا، یہ جو چالان جمع کرایا جاتا ہے آیا تو کمپلیٹ چالان، اگر نہیں بھی کمپلیٹ ہوا تو within 14 days آپ کو انکمپلیٹ چالان عدالت میں پیش کرنا ہے، اور وہ عدالت کے پاس جب جائے گا تو عدالت اس کے حساب سے جانچ پڑتال کرے گی، اسے دیکھے گی، پرکھے گی۔ تو چالان جمع کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیس نے اپنے طور پہ جوڈیشل ریمانڈ میں جب لے لیا ہے اور اس کے بعد
پھر چلان پورا کر کے عدالت میں جمع کرایا تو اس کی ذمہ داری پوری ہوگی، ادروائز اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں سورسز نے یہ بتایا پولیس کے کہ چلان جو ہے ابھی تک جمع نہیں ہوا۔ 2 اگست کو ظاہر جعفر جو ہے وہ ریمانڈ پر گیا تھا، جوڈیشل ریمانڈ پر۔ پہلے وہ فزیکل ریمانڈ پر تھا، اس کے بعد اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جب بھیج دیا گیا تو 2 اگست سے آپ آگے 14 دن لگا لیں۔ ہم یہ فرض کر رہے تھے کہ 16 اگست کو اس کا جو ہے چلان پیش کر دیا جائے گا۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود اس کا چلان کیوں نہیں پولیس نے پیش کیا؟ کیا یہ ایک بڑا مقدمہ ہے، ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ سب سے ہائی لائٹڈ مقدمہ بن گیا، اس وجہ سے نہیں پیش کیا گیا کیونکہ اس میں اب جو ہے وہ بڑی مچھلیاں انوالو ہونے والی ہیں، اب جو ہے اس میں پیسہ لگنے والا ہے؟ کیا پولیس کے منہ کو پیسہ لگ گیا؟ کیا پولیس نے اس میں پیسہ کھایا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں ڈائریکٹلی ایلیج نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ فوراً پولیس پہ الزام لگا دو کہ اس نے پیسہ کھایا ہے، اس نے یہ کچھ کیا ہے، لیکن اس بارے میں آنکھیں بند ہم نہیں رکھیں گے۔ پولیس کی ذمہ داری تھی کہ 14 دن کے اندر چلان وہ جمع کرائیں عدالت میں، کیوں نہیں جمع کرایا گیا؟ اور 14 دن کیا 16 اگست سے بھی آپ دیکھ لیں تو اب تو آج جو ہے وہ 20 سے اوپر نکل گئی ہے بات، یعنی اس کو بھی ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے۔ تو پولیس کیوں نہیں اس کیس میں چلان جمع کری؟ جب ہماری پولیس سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ فرانزک رپورٹس ہیں جو کہ آنی ہیں، جبکہ ایک فرانزک رپورٹ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں جو آئی ہے موبائل کے حوالے سے کہ کیا کچھ رہا، وہ میری ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ کہا کہ کچھ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں وہ آنی ہے، جس کے باعث جو ہے ظاہر جعفر کا چلان جو ہے وہ لیٹ ہو گیا اور ہم وہ جمع نہیں کرا سکے کیونکہ ہم ان رپورٹس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کیا یہ رپورٹس کا صرف بہانہ لگایا گیا؟ اصل بات کچھ اور ہے، کیونکہ ایسی انویسٹیگیشن میں، ایسے ہائی پروفائل کیس میں نہ صرف پیسہ انوالو ہوتا ہے بلکہ اس بڑی سفارش بھی انوالو ہوتی ہے۔ اگر وہ پاکستان کے 10 لیڈنگ بزنس میں سے اس کا باپ ہے تو وہ اپنا ہر اثر و رسوخ استعمال کرے گا کہ کسی طرح اس کے بیٹے اور اس کی جان چھٹ جائے، اس کی وائف کی جان چھٹ جائے اس کیس سے۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہیں، ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کیس میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمام چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھیں گے۔ چلان جمع نہیں کرایا ابھی تک اور پولیس کے حوالے اس حوالے سے کورٹ کو بتانا پڑے گا، سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ کیوں نہیں ود ان ٹائم ڈیوریشن کا چلان جمع کرایا گیا، کیونکہ عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے اگر چلان کمپلیٹ نہیں ہے تو انکمپلیٹ چلان جمع کرا دیا جاتا ہے عدالت میں، لیکن اس کیس میں انکمپلیٹ چلان بھی جمع نہیں کرایا گیا۔ تو ایک کی کاز آف کنسرن ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ڈیولپمنٹ تھی اس کیس میں جو کہ آپ کو بتانی ضروری تھی۔ ہماری جو پولیس سے بات ہوئی ہے، پولیس سورسز میں، انہوں نے کہا ہے کہ جلد جمع کرایا جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، اس کا کیس لگے گا تو ہم آپ کے ساتھ وہ لازمی شیئر کریں گے۔ جو تھیراپی ورک سے ہم لوگوں کو ضمانت ہو گئی، چلان جمع نہیں ہوا، جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، عصمت آدم جی کا اور جو ذاکر جعفر ہیں ان کے ریمانڈ جو ہے 6 ستمبر تک اس میں توسیع ہو گیا۔ یہ تو تھی اس کیس کی اپڈیٹ۔ بات کرتے ہیں دوسرے کیس کی، اور دوسرا کیس ریلیٹڈ ہے جو قائد اعظم کی تصاویر کے آگے۔ ناظرین آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی ایک فوٹو آئی تھی جس پہ سول سوسائٹی نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ یہ قائد کی فوٹو کی بے حرمتی ہے۔ 294 کے تحت جو ہے دفعہ اس کا مقدمہ ہوا تھا اور اس مقدمے میں یہ لکھا گیا تھا، ایف آئی آر کی کاپی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قائد کی فوٹو کی بے حرمتی ہوئی ہے اور آئندہ معاشرے سے اس قسم کے واقعات روکنے کے لیے، اور انتہائی بد تہذیبی ہے، یہ بیکار حرکت ہے جو کچھ ہوا ہے اور چیپ پبلسٹی اسٹنٹ ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ ذوالفقار کو اب سے 4 گھنٹے قبل پکڑ لیا گیا، اور وہ ذوالفقار وہ لڑکا ہے جو 2 تصویریں وائرل ہوئی تھیں جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے، جس میں جو لڑکا کھڑا ہوا ہے وہ کا نام ذوالفقار ہے۔ اسے ناظرین لاہور سے پکڑا گیا ہے، اسپیشل آپریشن کیا گیا ہے، اسلام آباد پولیس نے اس پہ معاونت کی ہے اور اسلام آباد پولیس کی کال پر یہ جو ہے تمام آپریشن کیا گیا ہے اور اس لڑکے کو پکڑا گیا۔ اس کی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے، میں آپ کے ساتھ تصویر بھی شیئر کر دیتا ہوں، اور اس ٹائم وہ پولیس کی حراست میں۔
اس کا اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ریپ کرنے والوں کو، خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن ایک شخص جس نے صرف محض تصویر بنائی ہے قائد کی تصویر کے آگے، تو اس کو پکڑ لیا، اور اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو صرف تصویر بنائی ہے اور وہ چھوٹا سا لڑکا ہے۔ تو اس میں یہی سول سوسائٹی ہے جس نے آواز اٹھائی تھی کہ قائد کی فوٹو کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اب جب پولیس نے اس پر کیس درج کر لیا، پکڑ لیا، تو یہی سول سوسائٹی پر چیخ رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو لبرل ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اسے نہیں پکڑنا چاہیے۔ آپ پکڑیں ضرور اس کو، جو اس کی سزا بنتی ہے کہ اس نے وائلیٹ کی ہے، جو قائد کی فوٹو کے آگے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے حوالے سے اس کی جو چھوٹی موٹی سی سزا بنتی ہے اسے دیں، یا پھر اس کے حوالے سے اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ یہ کہہ کے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے قاتلوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو ہیریس کرنے والوں کو چھوڑ دیں۔ وہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کو لازمی پولیس کو دیکھنا ہے اور ان میں لوگوں کو سزائیں دلوانی ہے۔ یہ پولیس کو یہ دیکھنا ہوگا، خصوصاً ہمارے شہریوں کو خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کر رہے ہوں جس سے ہمارے ملک کا قانون، ہمارا تشخص اور ہماری پہچان جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہ صرف خراب ہو رہی ہو بلکہ اس پر ایک دھبا بھی لگ رہا ہو۔ تو یہ اپڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔